فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للموحدين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي الطهي الطهامي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة والعبد المؤيد ورسول المسدد المحمود الأحمد مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما علی بقیۃ اللہ العظم روحی وارواحنا المقدم الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سب مل کے صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ سلسلہ گفتگو آج اپنے 7ویں مرحلے میں ہے، اور میں نے آج کی اس مجلس کے لیے قرآن مجید کے بڑے مشہور و معروف سورے کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اور الحمدللہ سامعین اور مومنین کے ذہنوں میں فضائل اہل بیت سے وابستہ آیت ہے، اس لیے محفوظ ہوگی۔ اور مجلسوں کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں پڑھی جائیں ان باتوں کو مومنین اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیں۔ اب ظاہر ہے کہ آیت کی تلاوت کر چکا ہوں، مومنین ماشاءاللہ اس قدر آ گئے ہیں کہ اب مزید انتظار ہم نہیں کریں گے۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ کامیاب مجلس اسے مانی جاتی ہے جس میں افراد زیادہ ہوں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ مجلس وہ کامیاب نہیں مانی جانی چاہیے جس میں افراد زیادہ ہوں، کامیاب اس مجلس میں اخلاص زیادہ ہو۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند، خلوص میں۔ تو اگر مومنین خلوص سے آ گئے، دو چار چھ آ گئے، تو 2-4 ہزار بھی بھاری ہیں۔ شاید میں نے کبھی پڑھا ہو، ایران کے خطبہ میں ایک بڑے عظیم اور بڑی بہترین خطیب گزرے شیخ احمد کافی، اور ہمارے بہت ہی پسندیدہ خطیب تھے وہ۔ بڑی کشش تھی ان کے آواز میں، ان کے بیان میں بڑی جاذبیت تھی۔ ان کی یوٹیوب پر آج بھی وہ پرانی تقریریں موجود ہوں گی، جو فارسی جانتے ہیں وہ سن لیں۔ بہترین انداز اور بہترین بیان، بڑی کشش تھی، بڑی اچھی آواز تھی۔ یعنی وہ اپنے عہد کے ابن حسن و نہروی اور طاہر جلولی کے جیسے تھے۔ ان کا اعلان ہو جائے تو معلوم ہو کثیر تعداد میں وہی عالم تھا شیخ احمد کافی کا۔
جب کہیں کہیں آتے تھے تو معلوم اعلان ہوگا کہ شیخ احمد کافی کا بیان ہوگا، تو دور دراز سے لوگ جمع ہوتے تھے اس کو سننے کے لیے، اتنی کشش تھی ان کی آواز میں، ان کے بیان میں۔ نام تھا شیخ احمد کافی۔ لکھا ان کی سوانح حیات میں کہ ایک مرتبہ نشاپور کی جامع مسجد میں ان کے بیان کا اعلان ہوا کہ شب جمعہ ان کی تقریر ہوگی، ان کا بیان ہوگا، ان کی مجلس ہوگی، پڑھیں گے۔ اب وہ اعلان ہوا اور لوگ دور و دراز سے آئے ان کو سننے کے لیے۔ ظاہر اتنی مصروفیت تھی کہ ایک شہر میں مہینے میں ایک ہی بار پہنچ پاتے تھے، زمانہ بھی ایسا نہیں تھا کہ آج کل طرح۔ تو وہ آئے اور آنے کے بعد بہترین مجمع اور سننے والے اور منتظر ممبر پر گئے، اور ممبر پر جانے کے بعد انہوں نے ایک بہترین تقریر جو ان کا انداز ہو کی، لیکن تقریر تمام ہوئی اور وہ ممبر سے اتر رہے تھے، اور ایک کوئی ان کا بہت پرانا سامع، پرانا سننے والا جو پہنچا تاخیر سے، سواری نہ ملی ہوگی یا کچھ ہوگا، تاخیر ہو گئی، وہ مسجد میں داخل ہو رہا تھا اور یہ ممبر سے اتر رہے تھے۔ تو جب مجمع چلا گیا تو وہ آگے بڑھا مصافحہ کیا اور کہنے لگا کہ آقا آج تاخیر ہو گئی اور میں آج کے آپ کے بیان سننے سے محروم ہو گیا، اب اللہ جانے کب آپ کا بیان سننے کو ملے۔ تو شیخ احمد کافی نے کہا کہ افسوس کس بات کا، میں بیان کرنے والا موجود ہوں، ممبر موجود ہے، مائک موجود ہے، تم بیٹھ جاؤ، میں آج اپنا پورا بیان تمہیں سنا دوں گا۔ کہا سب تو موجود ہے، ممبر بھی ہے اور میں بھی ہوں، بیٹھ جاؤ، میں آج کا اپنا پورا بیان تم کو سنا دوں گا۔ تو اس نے کہا میرے ایک اکیلے کے لیے پورا بیان؟ کہا اب تک جو پڑھ رہا تو ایک ہی کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ کہ اب تک جو میں پڑھ رہا تھا وہ ایک ہی کو راضی کرنے کے لیے پڑھا تھا، اگر یہ نیت ہو کہ جس کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ خوش ہو جائے تو یہ مجلس کامیاب ہے۔ تو نگاہ میں ہونی چاہیے، میں تو اپنے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں اپنے رشید بھائی کے لیے پڑھ رہا ہوں اور ان سے پہلے جو پڑھتے ہیں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں، کہ اکثر ہوتا معلومات تنہا بیٹھے ہوئے اور پڑھ رہے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں، تو مایوس نہ ہونا، صرف اللہ کو اور اہل بیت کو دیکھ کے پڑھا کیجیے۔ صلوات اور پڑھیے بابا جب بلند اور محمد آل محمد۔ تو یہ ہوتا کبھی بھی میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ لوگ نہیں کیا، مگر ایسا ہے وہ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ اللہ کو اہل بیت کو جن کے لیے پڑھنا ہے انہیں کو دیکھیے، نگاہ وہ رہیں، تو انشاءاللہ ہر مجلس کامیاب ہوگی۔ تو آج میں جس آیت کو میں تلاوت کی ہے، آیت کو آیت مودت کہا جاتا ہے، مفسرین کی زبان میں اس آیت کو آیت مودت کہا جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ قل کہہ دو میرے حبیب، لا اسلو میں سوال نہیں کرتا، تم سے، لفظ پر ذرا غور کیجیے گا، گرامر کے اعتبار سے قل صیغہ ہے امر کا، اللہ حکم دے رہا ہے میرے حبیب کہہ دو، لا اسلو میں سوال نہیں کرتا، تم سے، اللہ اس اپنے عمل پر، اجرن کسی اجر کا، الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر اللہ کو سوال کروا رہا ہے مجھ سے تو وہ یہ ہے کہ مجھے اہل بیت کی مودت دو۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اب اس کے مفسرین نے اس کے شان نزول میں لکھا ہے کہ لوگ آئے پیغمبر کے پاس ایک انجمن کی شکل میں، ایک جماعت کی شکل میں، اور کہنے کہ یا رسول اللہ آپ نے بڑی زحمت اٹھائی اور ہمیں جن جن چیز ضرورت تھی وہ آپ نے ہمیں دی، ہم نے دین چاہا آپ نے دین دیا، ہم نے جو ہے وہ احکام چاہا آپ نے احکام دیا، ہم نے جو ہے قرآن چاہا آپ نے ہمیں قرآن دیا، ہم نے جو کچھ مانگا آپ سے وہ آپ نے ہمیں دیا ہے، آپ نے ہماری کسی ایک مانگ کو ایسا نہیں جو پورا نہ کیا ہو، تو ہم بھی چاہتے ہیں آپ ہم سے کچھ مانگیے، کیونکہ ہم نے جو کچھ آپ سے مانگا وہ آپ نے ہمیں دیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ ہم سے مانگیے۔ تو میں اکثر یوں کہتا ہوں کہ اس وقت منگتوں نے کہا کہ آپ ہم سے مانگیے۔ صلوات پڑھیے بابا آپ ہم سے مانگیے۔ تو حضور نے کہا کہ میں تو خدا سے بھی نہیں مانگتا جب تک وہ نہیں کہتا میرا حبیب مانگ۔
تو جب میں خدا کے کہے بغیر خدا سے نہیں مانگتا تو میں تم سے کیا مانگوں گا؟ اور آپ کو شاید میں نے کبھی عرض کیا ہو کہ امام کی تعریف دے کہ امام کسی سے نہیں مانگتا سوائے اللہ کے. تو کہا اللہ جب کہتا میرا حبیب مانگ تو میں مانگتا ہوں، تو جو اللہ سے بغیر کہے اللہ سے نہیں مانگتا وہ تم سے کیا مانگے گا؟ اس لیے قل کہہ دو میرے حبیب میں نہیں مانگ رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے آپ میرے طرف کہیے. کیا کہیے؟ لا سلو، میں سوال نہیں کرتا قوم تم سے، مگر اگر کوئی سوال اللہ مجھ سے کروا رہا ہے تو یہ ہے کہ مجھے میرے اہل بیت کی مودت اور محبت دو. تو آپ ذرا غور کیجیے گا. اب سوال یہ بتاتا کہ سوال کرنے والا کون ہے؟ کہ رسول اللہ. سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ کہ اصحاب سے جو موجود ہیں. کن کے لیے سوال ہو رہا ہے؟ کہ اہل بیت کے لیے. نہیں غور کیا آپ نے؟ سوال کرنے والا اللہ ہے، جس کے ذریعے سوال ہو رہا ہے وہ نبی ہے، اور جن سے ہو رہا ہے وہ اصحاب رسول ہیں، اور جن کے لیے ہو رہا ہے وہ آل رسول ہیں. تو آیت بتائے کہ اصحاب اور ہیں، آل اور ایک سلوات پڑھیے بابا علیہ وسلم. تم سے سوال کس سے ہو رہا ہے؟ جو موجود ہیں اصحاب سے ہو رہا ہے. کیا اگر دینا چاہتے ہو تو مجھے میرے آل کی محبت دو. تو سوال کرنے والا نبی، جن سے سوال ہو رہا ہے وہ ہیں اصحاب رسول، اور جن کے لیے ہو رہا ہے وہ اہل بیت رسول. تو آیت نے خود بتا دیا کہ جن سے سوال ہو رہا ہے وہ اور ہیں، اور جن کے لیے ہو رہا ہے وہ اور ہیں. جن سے ہو رہا ہے وہ اصحاب رسول، جن کے لیے ہو رہا ہے وہ اہل بیت رسول. صلوات پڑھیے محمد علی محمد پہ. فرق ہے کہ نہیں ہے؟ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ ملائیے نہیں دونوں کو، نہیں سب ایک جیسا. ایسا نہیں ہے. اصحاب اور ہیں، اہل بیت اور ہیں. اہل بیت اور اصحاب اور ہیں. جن کو لوگ اہل بیت میں شامل کرتے ہیں زبردستی شامل کرتے ہیں. ہے وہ نہیں؟ دلیل سنیے. سورہ برات نازل ہوا تو رسول اللہ نے سورہ برات کچھ آتے ہیں خلیفہ اول کو بلا کے دیں کہ لے جائیے آپ وہ تبلیغ کیجیے، آپ سنائیے. لیکن وہ سورہ برات لے کر چلے، ادھر وہ چلے، ادھر پیغام آیا اللہ کا، اے میرے حبیب یا تو آپ جائیے اور یا وہ جائے جو آپ کے اہل بیت میں سے ہو. نہیں غور کیا آپ نے؟ سورہ برات نازل ہوا، پیغمبر نے ان کے حوالے کیا، اور جب پیغام آیا کہ آپ جائیے، آپ وہ جائے جو آپ کے اہل بیت میں سے ہو، تو لکھا ہے کہ حضور نے مولا علی کو بلایا کہ علی جاؤ اور اسے وہ سورہ لے لو اور تم تبلیغ کے لیے جاؤ. اب لکھا ہے کہ مولا کائنات پہنچے، راستے میں ہو گئی ملاقات، تو مولا علی نے کہا کہ وہ سورہ جو آپ کے حوالے کیا گیا وہ آیتیں آپ ہمیں دے دیجیے، اس لیے کہ آیت کی تبلیغ میں کروں گا. تو مولا کائنات اسے لے لیا. اب وہ مایوسی کے عالم میں واپس آئے تو گئے رسول اللہ کے پاس، اور جانے کے بعد کہا کہ حل نزل بھی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا میرے بارے میں کچھ نازل ہوا ہے؟ حل نزل بھی شیئن، کیا اللہ کی جانب سے میرے لیے کوئی پیغام کو نازل ہوا ہے؟ تو سرکار دو عالم نے کہا نہیں، کچھ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ امرت ان ابلغہ انا اور رجل من اہل بیت. اللہ کا پیغام یہ آیا کہ اس وقت تبلیغ یا تو آپ کریں یا وہ کرے جو آپ کے اہل بیت میں سے ہو. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پہ. آپ نے بات پر توجہ نہیں دی کہ اللہ کا پیغام بھی آیا یا تو آپ جائیں یا وہ جائے جو آپ کے اہل بیت میں سے ہو، آپ کے اہل بیت میں سے ہو. مجمع جانتا نہ بولے الگ بات ہے کہ عام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امت میں سب سے افضل ہیں اصحاب. عام امت میں افضل ہیں اصحاب، اور اصحاب میں افضل ہیں خلیفہ اول. امت سے اصحاب افضل، اصحاب میں یہ افضل جن کا میں نے نام لیا. اب آپ کیا کہتے ہیں کہ اہل بیت میں داخل ہے؟ بھیا اگر یہ اہل بیت میں داخل ہوتے تو اللہ انہیں واپس نہ بلاتا. لہٰذا آپ کسی اور کو
اہل بیت میں شامل نہ کیجیے گا. جب افضل نہ ہوا شامل تو غیر کیا ہوگا؟ صلوات علی محمد اور آل محمد. یہ معاملہ آپ نے بیان میں توجہ دیا. جو سب سے افضل تھا جب اسی کو بلا لیا تو بلا کے بتایا یہ جب افضل اہل بیت میں سے نہیں ہے تو آپ اسے کو داخل نہ کیجیے گا. تو آسام میں اہل بیت بڑا فرق ہے. ایک اور سنیے. سرکار تو عالم بیٹھے ہوئے مسجد میں اور ایک اعرابی ایک کھجوروں سے بھرا ہوا ٹوکرا لے آیا کھجور کا اور لکھتا ہے کہ لا کے حضور کے سامنے رکھ دیا. اور حضور کے سامنے اصحاب بیٹھے تھے اور آپ کے گود میں قریب میں امام حسن بیٹھے ہوئے تھے. یہ ہمارے یہاں ہے مگر الفاظ کو بدلے ہوئے ہیں. جو میں پڑھ رہا ہوں یہ وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. لہٰذا کل پکڑ نہ لیجیے گا کہ آپ نے ایسا پڑھ دیا. کبھی کبھی ان کے باتیں پڑھ جائیں سمجھانے کے لیے. لیکن وہ آیا ٹوکرا کھجور سے بھرا ہوا اور اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں اور امام حسن آپ کی گود میں. تو جیسے امام حسن ہم نے گود میں ٹوکرا دیکھا امام حسن نے تو لکھا ہے کہ ایک دانہ کھجور کا اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد اسے آپ نے ہاتھ میں لیا. لانے والے نبی نے پوچھا کہ تو کھجور لایا ہے احاد صدقتن ام ہدیتن، یہ صدقے کھجور ہے یا ہدیے کی ہے؟ تو اس نے کہا یا نبی اللہ یہ صدقے کی ہے. کہا یہ صدقہ ہے صدقہ. اب وہ جو امام حسن نے لیا تھا ہمارے یہاں ہے کہ جب ہاتھ میں اٹھایا تھا، مگر بخاری میں ہے کہ انہوں نے دہن میں رکھ لیا تھا. میں بخاری کی بات مان لیتا ہوں. جیسے معلوم ہے کہ دہن صدقے کی ہے، نبی پاک نے ڈالا حسن کے دہن میں انگلی اور کھجور کا دانہ نکالا اور نکالنے کے بعد ٹوکرے میں پھینک دیا اور اصحاب کو دیکھ کر کلو و خذو ہو، لو اور کھاؤ، لو اور کھاؤ، لو اور کھاؤ. اصحاب نے لیا اور کھانے لگے. ہائے ہائے صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پہ. نہیں آپ نے غور نہیں کیا. اصحاب نے لیا اور کھانے لگے. کہا لو اور تم کھاؤ. امام حسن کے دہن سے نکالا ٹوکرے میں پھرا. کہا لو اور تم کھاؤ. تو ان پر واجب یہ تھا کہ وہ سرکار دو عالم میں پوچھتے یا نبی اللہ جو کھجوریں آپ نواسے کو کھانے کو نہیں دیتے وہ ہمیں کیوں کھلا رہے ہیں؟ انہیں پوچھنا چاہیے تھا. نہ پوچھنا کم نہ پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ خود صدقہ ان پر حرام ہے ہم پر حلال ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. سیدھی بات انہیں پوچھنا چاہیے تھا. نہیں پوچھا. وہ کھانے کا اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ جانتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ ان پر حرام ہے اور ہم پر حلال ہے. آپ دیکھ بڑی بہت ہی زبردست بات ہے. میں چاہ رہا ہوں کمزور آواز میں سنا دوں. آپ یہ بحث نہ کرنا کہ اہل بیت میں اور صحابہ میں کیا فرق ہے. جتنا فرق حلال و حرام میں ہے اتنا فرق اصحاب و اہل بیت میں ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. تو اللہ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ لا سلو، میں تم سے سوال نہیں کرتا مگر اگر دینا ہی ہے تو مجھے میرے اہل بیت کی محبت یا معدت تو معدت کو ترجمہ لوگ محبت کرتے ہیں. معدت میں محبت میں فرق ہے. معدت میں محبت میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ مولانا مودودی جن کے لیے میں نے کبھی کہا تھا کہ ایسے اردو زبان کے مفسر ہیں یہ کہ جاوید بھائی ہر آیت کی تفسیر بڑے تفصیل سے، مگر جہاں کہیں فضائل اہل بیت کا شعر آ جاتا ہے یہ بائی پاس گزر جاتے ہیں، زحمت ہی نہیں دیتے. تو انہوں نے جو فرق لکھا ہے محبت و محبت کو سنیے. کہتے ہیں محبت و محبت بڑا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہ باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے. شاید میں سمجھا لے جاؤں. باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے. باپ وہ بیٹے کے محبت کو محبت کہا جاتا ہے. لیکن اگر کسی تیسری ذات پر باپ اپنے بیٹے کو قربان کرے تو اس ذات سے باپ محبت کرتا ہے.
صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پہ. نہیں غور کیا بھیا؟ بات سمجھ میں آئی؟ محبت و مودت، باپ بیٹے سے محبت، لیکن اگر کسی ذات کے تحفظ کے لیے، بقا کے لیے اپنی محبت کو باپ قربان کر دے، یعنی اولاد کو، تو جس پر قربان کر رہا ہے اس سے باپ کی ہوگی مودت. مودت جس پر محبت کو قربان کر دیا جائے. ہائے ہائے، اب اس سے اللہ میں سمجھا نہیں پاؤں گا. مودت جس پر محبت کو قربان کر دیا جائے. کسی تیسرے چیز کے بقا کے لیے انسان اپنی محبت قربان کر دے تو اس سے اس میں ہو گئی مودت. اس لیے میں اکثر پڑھتا ہوں کہ سرکار دو عالم کا خطرناک بستر تھا اور جناب ابو طالب اپنے بیٹے علی کو، یعنی اپنی محبت کو، پیغمبر کے بستر پر سلاتے. کیوں؟ تاکہ کافر حملہ کریں تو میرا بیٹا قتل ہو جائے، میرا بھتیجا بچ جائے. ہائے ہائے ہائے، میں کیسے سمجھاؤں؟ تاکہ میرا بیٹا قتل ہو جائے، میرا بھتیجا بچ جائے. کائنات آدم عالم سرکار دو عالم سے محبت کرتی ہے، ابو طالب سرکار سے محبت کرتے تھے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. آسان نہیں ہے معاملے کو سمجھنا. اپنے بیٹے کو سرکار دو عالم کے خطرناک بستر پر. اور پڑھنے والی بات تو اب آئی ہے، کس کو سلاتے تھے؟ کس کے بستر پہ؟ جناب ابو طالب اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو پیغمبر کے بستر پہ. جبکہ جناب ابو طالب کے جناب ابی سے 3 بیٹے اور ہیں جو 10 سال بڑے ہیں. سرکار دو عالم کی عمر کیا ہے اور مولا علی کی عمر کیا ہے؟ ایک 30 35 40 سال کے انسان کے بستر پہ یہ بچے کو سلا دیجیے آپ. نہ قد جیسا ہے، نہ حیرت جیسی ہے. تو یہ معاملہ کیا ہے؟ جناب ابو طالب آگے 3 بیٹے ہیں، عقیل کو چھوڑ کر، طالب کو چھوڑ کر، جعفر کو چھوڑ کر سب سے چھوٹے بیٹے کو سلا رہے ہیں آپ. جبکہ اس سے 10 سال بڑے سب ہیں. کسی اور کو سلائیے. کہا سنو جاہلوں والی بات نہ کرو، ہمیں خوب معلوم ہے کہ میرا بھتیجا محمد معصوم ہے، معصوم بستر پر معصوم ہی سوئے گا. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پہ. معصوم کے بستر پہ معصوم سوئے گا. نہیں غور کیا آپ نے؟ تو ذرا غور، عجیب منزل ہے یہ. جناب ابو طالب اپنے بیٹے علی کو سلاتے تھے. کیوں؟ بھتیجا بچ جائے، بھتیجا بچ جائے، بھتیجا بچ جائے. اسی لیے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جناب ابو طالب نے رسول اللہ کو عقیدہ سمجھ کر نہیں پالا ہے. ذرا غور کیجیے، بڑی عجیب منزل ہے. جناب ابو طالب نے سرکار دو عالم کو بھتیجا سمجھ کر نہیں پالا، عقیدہ سمجھ کے پالا ہے. عقیدہ اور پرورش. کیسی پرورش؟ آج جب کبھی آپ مولا کائنات کے فضائل بیان کیجیے، علی نے خیبر فتح کیا، ارے کہ اس میں علی کیا کمال ہے؟ کہ کس کا کمال ہے؟ کہ دیکھیے علی کو پالا کس نے تھا؟ کہ علی کو پالا کس نے تھا؟ علی کو رسول اللہ نے پالا تھا. مولا علی نے خندق فتح کیا، ارے اس میں علی کیا کمال ہے؟ کس کا کمال ہے بھائی؟ کہ دیکھیے پالا کس نے تھا؟ رسول اللہ نے پالا تھا. مولا کائنات برہنہ تلواروں کے سائے میں سو گئے شب ہجرت، ارے اس میں علی کوئی کمال تھوڑی. کمال ہے کہ دیکھیے علی کو پالا کس نے تھا؟ جو متعصب مورخین ہیں اور لوگ ہیں وہ مولا کائنات کے ہر فضیلت کو یہ کہہ کم کر دیتے ہیں. اس میں علی کیا کمال ہے؟ کیا کمال ہے؟ نبی کمال ہے. کیوں بھائی؟ کہ نبی نے پالا تھا، نبی نے پالا تھا، نبی نے پالا تھا، نبی نے پالا تھا. آپ جو بھی فضل بیان کیجیے، نبی کمال. کیوں؟ نبی نے پالا تھا. میں نے کہا اے بھیا مسلمانوں، اگر علی کے سارے کمالات نبی کے ہیں لیکن نبی نے پالا تھا تو ایک قدم اور آگے بڑھ جائیے، زحمت کریں، ایک قدم اور آگے بڑھ جائیں. اگر علی کے سارے کمالات سرکار دو عالم کے پرورش کا نتیجہ ہیں تو پھر دنیا پوچھے گی آپ سے پھر نبی کس نے پالا تھا؟ یہ سارے کمالات نبی کے یہاں کہاں سے آئے؟ یہ بھی کسی پرورش کا نتیجہ ہیں. چلیے ہم نے مان لیا
کہ نبی پاک جو رہے ہم نے مان لیا کہ مولا علی کے سارے کمالات رسول اللہ کے ہیں، لیکن رسول اللہ نے پالا تھا تو رسول اللہ کے سارے کمال اس کے جس نے رسول کو پالا تھا، پالا ایک کو ابو طالب نے اور ایک کو نبی نے، مگر بڑا فرق ہے، جسے نبی نے پالا وہ تو امام بنا، جسے ابو طالب بولا وہ نبی بن گیا۔ صلوات پر محمد اور آل محمد، نبی بن گیا۔ یہ ہے جناب ابو طالب، بھتیجا سمجھ کے نہیں، عقیدہ سمجھ پالا تھا، اپنے لال کو اپنے بیٹوں کو قربان کر رہے ہیں، اور جس پر قربان کیا جائے اس سے انسان مودت کرتا ہے۔ میرے عزیزو، سرکار دو عالم ہیں، اور ایک آپ کا بیٹا ہے زانو بیٹھا ہوا ہے، اور ایک طرف نواسا بیٹھا ہوا ہے۔ لمبا واقعہ میں مختصر کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم میں ایک بیٹا زانو بیٹھا ہوا جو آپ کا اپنا بیٹا، اپنا خون ہے، ٹھیک ہے، اور ایک زانو پر نواسا ہے جو بیٹی کا بیٹا ہے۔ بڑی مشہور روایت ہے، مودت و محبت۔ پیغام آیا، جبرائیل آئے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان دونوں میں ایک کسی کو قربان کر دیجیے، آپ اللہ کو دے دیجیے آپ، ٹھیک ہے، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں تو محبت ہے۔ ایک طرف آپ کا اپنا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف بیٹی کا بیٹا یعنی نواسا امام حسین۔ اب دنیا اپنی اپنی کتابیں پڑھ کے بتائے کہ اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا ہے، کس کو کس پر قربان کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے امام حسین پر اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے۔ اگر مقابلہ کہیں ہو جائے کسی انسان کا بیٹے سے اور بھتیجے سے تو کیا کرے گا؟ بیٹے کو قربان تھوڑی کرے گا، بھتیجے کو کرے گا، کیونکہ بھتیجا بھتیجا ہے، بیٹا بیٹا ہے۔ مگر یہاں رسول اللہ نے اپنے خون کو، اپنے بیٹے کو اپنے نواسے کو قربان کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی نکلا کہ سرکار دو عالم نواسے سے محبت نہیں، مودت کرتے تھے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد، مودت کرتے تھے۔ بیٹے آج یہ نعرہ جو ہے نا بہت تمہارا سست چل رہا ہے نا، کل سے پھر ٹائٹ ہوئی کھاوا گیا نا تو نہ تگڑا لگے۔ صلوات پڑھیے بابا جبل، ایک بابا جبل صلوات اور زوردار پڑھیے بھائی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ محبت معدت دو، ہم کچھ نہیں چاہتے تم سے مگر یہ کہ اپنے اہل بیت کی محبت۔ اب محبت کرنے والے کہ فہرست، محبت کرنے والوں کی فہرست اصحاب اہل بیت کی ایک طویل فہرست ہے۔ کل میں نے 2 واقعے سنائے تھے 2 امام کے چاہنے والوں سے، آپ دیکھیے کیسے کیسے چاہنے والے تھے امام کے۔ امام کے چاہنے والے ایسے تھے کہ زبان کٹتی رہی مگر مولا کا در چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے۔ وہ بھی تھے، معجزات دیکھتے رہے اور در پانے کو تیار نہیں تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر انسان کے خون میں طہارت ہو تو افراد جو مرکز آیت تطہیر ہیں ان کے در کو انسان کبھی نہیں چھوڑتا۔ اب انہیں اسام میں جناب ابو ذر کا نام بڑا مشہور ہے۔ ایسے صحابی تھے، اللہ اکبر، اتنے واقعات و خدا ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کیا پڑھے اور کیسے پڑھے، اتنے کیا محبت تھی اہل بیت علیہ السلام سے۔ آپ کو معلوم ہے درجات میں جناب سلمان 10ویں درجے پر، ابو ذر 9ویں درجے پر، ٹھیک ہے، جب کہ ایک ہی مکتب کے شاگرد دونوں ہیں، استاد ایک، مکتب ایک، ادارہ ایک 10ویں درجے پر، ایک 9ویں درجے پر، ابو ذر 9ویں درجے پر اور جناب سلمان 10ویں درجے پر۔ کسی نے ہمارے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ جب دونوں ایک ہی مکتب کے شاگرد ہیں ابو ذر سلمان، تو یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک 10ویں درجے پر اور ایک 9ویں درجے پر، یہ درجات میں فرق کیسے آ گیا؟
تو امام نے کہا کہ اس میں بات یہ ہے کہ جب میرے جد علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا تھا تو ابو ذر کا ہاتھ قبضے شمشیر تک پہنچ گیا اور سلمان مولا کے چہرے کو دیکھ رہے تھے. یہ میں نے کیوں سنایا آپ کو؟ کس قدر محبت تھی جناب ابو ذر کو مولا کائنات سے کہ ابو ذر کا ہاتھ قبضے شمشیر تک اور سلمان مولا کے چہرے کو دیکھ رہے تھے کہ مولا کا اشارہ حکم کیا ہوتا ہے. تو کسی نے کہا کہ مولا یہ تو ابو ذر نے محبت میں تلوار نکالی کھینچ لی تھی. کہا وہ محبت جو مولا کے مرضی کے تئیں نہ ہو اسے محبت کا مولا مانتے ہیں. یہ میں نے اس لیے نہیں سنا کہ آپ سمجھے کہ میں نے آنے کی سنا کہ محبت کیا تھی. جرأت و شجاعت و شہامت میں ابو ذر کا جواب نہیں تھا. بھیج دیا حاکم مدینہ نے شام کہ بھائی یہ تو بیماری ہے ہمارے لیے مصیبت پیدا کر دیں گے, شام بھیجو ان کو. شام چلے گئے ابو ذر, شام چلے گئے. جب پہنچے تو اب معاویہ نے خریدنے کے لاکھ کوشش کر دی. ایک کتاب میں نے پڑھا کہ 20,000 دینار آفر کیا کہ لے لو چپ ہو جاؤ. مگر ابو ذر ہیں کہ ایک ایک کمی اور ایک ایک نقائص کو گن گن کے شمار کروا رہے ہیں. اس بات کے خلاف تھے. جب آیا وہ لے کے 20,000 دینار ان کا غلام اس کا, تو ابو ذر نے کہا اتنا ہی پیسہ کیا سارے شام والوں کو مل گیا؟ کہ نہیں تو تمہارے لیے ہے. کہ ہم کون سے ہیں بھائی, جب سب تھے تو ہمیں کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو لکھا ہے کہ ایک منظر وہ آئے کہ حاکم شام تنگ آ گیا اور اس نے مدینے کے حاکم کو لکھا یہ کیا بھیج دیا آپ نے, تو ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دیں گے, آئیں کل تمہارے میں حکومت چلی جائے گا, پھر بھیج دو. بھیج دیا گیا. جناب ابو ذر جیسا جری, جناب ابو ذر ایسا لکھا ہے. اکثر لوگ پڑھ دیتے ہیں نادان جاہل کے لوگ ہیں. قبیلہ لٹیرا تھا. ابو ذر کا نام آپ کو معلوم ہے, ان کا نام تھا جندب بن جنادہ. ابو ذر جو ہے ان کی کنیت تھی. جیسے ابو الحسن, ابو القاسم, تو یہ ابو ذر جو ہے یہ کنیت تھی. اور ذر کے معنی سونے کے نہیں ہوتے ہیں, فارسی والا ذر ہے. یہ ذر عربی والا ہے. سونے کے ہو سکتا ہے معنی ہو, مگر یہاں پر ذر کے کئی معنی ہیں. ان معنوں میں سے ایک معنی ہے عقل کے. جو عقل مند ہوتا ہے, ذہین ہوتا ہے, اس کو ایک ذر بھی کہا جاتا ہے. اور ذر کے ایک معنی اور بھی ہے, وہ باریک و لطیف چیزیں جو سورج کی روشنی میں چمکنے لگیں, انہیں ذر کہا جاتا ہے. اور ابو کے معنی بافی کا نہیں ہوتا ہے, ابو کے معنی مخزن کے ہوتا ہے, کان, خزانہ جہاں چپکا جاتا ہے. تو کئی معنی ہیں. تو ابو ذر کا نام تھا جندب بن جنادہ, جنادہ باپ کا نام تھا. ان کا قبیلہ جو ہے مکے سے کچھ فاصلے پر ایک مقام تھا, وہاں پر ان کا قبیلہ رہتا تھا. اور وہاں سے 3 راستے تھے. ایک راستہ طائف کو جاتا تھا, ایک مکے کو جاتا تھا, ایک شام کو جاتا تھا. اور اس سے پاس ان کا قبیلہ رہتا تھا. اب لگا کام یہ تھا کہ جو قافلہ گزرتا تھا اسے لوٹ لیتے تھے. بعض احمد کہتے ہیں لٹیروں کا کام, نہ ایسا کچھ نہیں ہے. یہ لٹیرا وٹیرا نہیں, سب نہ کہیے آپ. کام کیا تھا ان کا کام یہ تھا کہ جو قافلے جاتے تھے ان کو مدد پہنچانا, ان سے پیسے لے کے سرحد تک ان کو چھوڑ کے آتے تاکہ ان کو کوئی لوٹ نہ لے. تو لٹیروں سے بچانے والا قافلہ تھا, قبیلہ تھا, لوٹنے والا قبیلہ نہیں تھا. اکثر پڑھتے تھے صاحب ان کے بعد نہیں, کچھ نہیں ہے. کام تھا کہ پیسے لیتے تھے قافلے والوں سے اور بحفاظت اپنی نگرانی میں اس قافلے کو منزل مقصود تک پہنچاتے تھے, اس کا پیسہ لیتے تھے. ایک سلوات پڑھیے بابا جبلن بن محمد علیہ غفاری کے نام سے مشہور ہے. تو ایک تو یہ کام کرتے تھے وہ کہ قافلے کو بحفاظت منزل مقصود تک پہنچانا ان کا کام تھا. لیکن جب کوئی قافلہ آتا تھا, شام سے آ گیا مثلا قافلہ, تو پہلے پیسہ لیتے تھے, کتنا پیسہ تو وہاں تک پہنچائیں گے. اس کے بعد یہ قافلے کے جو میر کارواں ہوتا تھا اس سے شہر کے حالات معلوم کرتے تھے. مثلا شام کا قافلہ آ گیا, پتہ بھائی شام میں کیا حالات ہیں, لوگ کیسے ہیں, کاروبار کیسا ہے, کیا مہنگا کیا سستا ہے, پوری تفصیل معلوم کرتے تھے. طائف سے قافلہ آ گیا, میرے کارواں کو لے کے طائف کے حالات کیسے ہیں, وہاں کیا سستا ہے کیا مہنگا ہے, یہ تو ہوتا ہے عام طور پر.
مکے سے قافلہ آیا، مکے کے حالات کیا ہیں، وہاں لوگ کیسے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، یہ ان کا کام تھا دریافت کرنا۔ لیکن مکے والوں کا قافلہ آیا تو انہوں نے روکا بھی مکے کے حالات کیا ہیں، تو ایک نے کہا کیا بتاؤں آپ کو مکے کے حالات، کہنے کچھ تو بتاؤ۔ کہا ایک لڑکا آ گیا ہے اور جینا حرام کر دیا اس نے۔ ایسا لڑکا نہ کسی کی بات مانتا ہے، نہ کسی بت کو مانتا ہے، مقدسات کو توہین کرنا، بتوں کو برا بھلا کہنا، بڑا ضدی لڑکا، تنگ کر دیا، پریشان کر دیا ہے۔ اچھا خیر گزر گیا معاملہ۔ دوسرا قافلہ آیا، بھائی مکے کے حالات، ارے کیا بتائیں، ایک ہے بس اس نے تو یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو انہوں نے اس کا نام کیا ہے، تو کہا نام اس کا محمد ہے، اور پریشانی پیدا کر دیا ہے۔ ہر معاملے میں اس کو نہیں مانتا، اس کو نہیں مانتا، کبھی بتوں کی توہین کرنا، کبھی ان کی کرنا، ان کے۔ لیکن جیسے جیسے لوگ بیان کرتے تھے، جناب ابو ذر کے دل میں سرکار دو عالم و تعلق کشش بڑھتی جاتی تھی، اضافہ ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ عالم یہ ہوا کہ ایک دن یہاں تک بات پہنچ گئی کہ جب طلب زیادہ بڑھی تو انہوں نے کاروبار کو چھوڑ دیا، بھیڑ بکریوں کو چھوڑ دیا، قبیلے کو ترک کر دیا، سب چھوڑ دیا۔ پہلے تو لکھا اپنے بھائی کو بلایا، کہا جاؤ مکے معلوم کر کے آؤ کہ جس شخص آیا جس کا نام محمد ہے وہ کیسا ہے، کیسا لگتا کیا ہے۔ لیکن وہ بھائی گیا، انہیں اس نام کا تھا، آیا، ہونے کے بعد انہیں بتایا تو اس کے بعد سے مطمئن نہ ہوئے، کہا ہم کو خود جانا پڑے گا۔ تو جناب ابو ذر نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اور ہاتھ جھاڑ کے آ گئے مکے، اور ایسے حالات تھے۔ اب دائرے کے مجمع تو سنے گا غور سے، مگر اس میں بڑی باریکیاں ہیں۔ حالات ایسے تھے کہ بابانگ دوحال مکے پہنچنے کے بعد پوچھنے تھے محمد کہاں ہے نا، پہلے پہنچے تھوڑا بہت کھانا وانا لے کے گئے تھے، تو لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کے سامنے بڑے بیٹھ گئے، کھانا کھایا اور زمزم کا پانی پیا، اور اس کے بعد کوئی مل جائے جسے میں پوچھوں، یہ کوئی بڈھا نظر آیا 100 برس کا، میں سلام کیا، کہا نا محمد، بغور دیکھا غصے میں، آگے بڑھ گیا، پھر چل گیا۔ پھر دوسرا دن آیا، پھر ایک کو دیکھا، نا محمد، اس نے سنا ہی نہیں، بالکل ایسا نہیں کر دیا۔ کئی روز تک یہ سلسلہ چلتا رہا، پوچھیں تو کوئی سن نہیں رہا ہے، کوئی غصے میں دیکھ رہا ہے، کوئی لال پیلا ہو جا رہا ہے، عجیب کیفیت۔ ایک دن یہ کھانا کھا کے بیٹھے تھے کہ نوجوان نظر آیا، آگے بڑھنے میں پوچھا نا محمد، تو اس دن اس نے بھی نہیں بتایا، مسکرایا چل پڑا۔ پھر دوسرا دن آیا، پھر دیکھا بھائی نوجوان نظر آیا، نا محمد، کہا تم کسے تلاش کر رہے ہو؟ کہا میں محمد تلاش کر رہا ہوں۔ کہا محمد سے ملنا چاہتے ہو؟ کہاں؟ آؤ میرے پیچھے۔ کون تھا معلوم ہے آپ کو؟ مولا علی تھے۔ آؤ میرے پیچھے۔ مولا کہنا لے گئے، کہا دیکھو میں آگے آگے رہوں تو پیچھے پیچھے، اور اگر کسی کو شک ہو جائے اور میں نیچے جھک کے اپنا جوتا ٹھیک کروں، تم رکنا نہیں، آگے بڑھ جانا۔ میں لوگ سمجھ، ایسے حالات تھے، آگے بڑھ جانا، میں تمہیں ملاؤں گا۔ لیکن آگے مولا علی، پیچھے پیچھے جناب ابو ذر، یہاں تک لے کے پہنچے ایک مکان میں، وہاں دروازے پر جناب حمزہ پہرا دے رہے تھے۔ جناب حمزہ نے سے ملاقات پہلے ہوئی، پھر اور آگے بڑھے، ایک اور دروازہ جہاں جناب ابو طالب بیٹھے ہوئے تھے۔ مولا کائنات جناب ابو ذر کو لے کے پہنچے تھے کہ کتنی جناب ابو طالب نے کس قدر حفاظت کا قلعہ بنا رکھا تھا تحفظ سرکار دو عالم کے لیے، اور کتنے احتیاط کے ساتھ لے گئے۔ جب لے گئے تو ابو ذر نے حضور کو سلام کیا، اور سلام کو حضور نے جواب دیا، اور مشکل سے اگر میں ٹائم بتاؤں تو لکھا ہے صرف 8 یا 10 منٹ میں جناب ابو ذر نکلے، اور حضور نے کہا دیکھو بڑی احتیاط سے جانا اور ہوشیار ہو کے جانا، مگر وہ ہوشیاری و احتیاط کیا، وہاں سے نکلے، آئے خانہ کعبہ میں، آنے کے بعد بابانگ دال، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول، جیسے کہا آدھا مکہ ٹوٹ پڑا، لکھا لہو لہان ہو گئے، سر زخمی، لب زخمی، بھویں زخمی۔ پھر اس کے بعد پھر دوسرا دن آیا، پھر وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر مارے گئے۔ پھر تیسرا دن آیا، پھر مارے گئے، یہاں تک کہ حضور نے کہا کہ میں نے کہا تھا احتیاط سے کام کرنا، جاؤ
اب اس وقت آنا جب میں بلاؤں گا. میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ صرف 8 یا 10 منٹ کی مجلس میں بیٹھے تھے ابو ذر. یہ مجلس کا جملہ جان بوجھ کے کہا ہے میں نے. سرکار دو عالم کے مجلس میں 10 منٹ بیٹھے، مگر کیسا انقلاب آیا ہے. تو مجلس میں بیٹھنے کا مطلب جب یہاں سے اٹھ کے جائیں تو اپنے اندر تبدیلی پائیں. صلوات پڑھیے بابا علیہ وسلم. ٹھہرو بیٹے، ٹھہرو، ٹائم نہیں آج. یہ نعرے تمہارے ادھار رہیں کل انشاءاللہ. صلوات پڑھیے بابا علیہ وسلم. اب حضور نے کہا جب میں بلاؤں گا تب آنا. اب بڑے لمبے واقعات ہیں، کم کم 3-4 مجلسیں چاہیے پڑھنے کے لیے. مختصر یہ ہے کہ جناب ابو ذر مولائے کائنات کے ولایت کے ایسے مدافع تھے کہ لکھا آ جاتے تھے اور بابانگ دور کہتے تھے ان آنکھوں نے دیکھا کہ نبی پاک کے ہاتھوں بالی بلند تھے، ان کانوں نے سنا کہے تھے من کن تو مولا فاض علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اسی لیے جناب ابو ذر کو مبلغ ولایت علی کہا جاتا ہے. آسان نہیں ہے ولایت، آسان نہیں ہے، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. اور یہ اعلان اتنا کھل رہا تھا حاکم مدینہ کو کہ اس نے بلا کے منع کیا اب آئندہ یہ جملے مت ادا کرنا. مگر ابو ذر ہیں. یہاں تک کہ وقت بھی آیا کہ حاکم مدینہ نے جناب ابو ذر کو مدینے سے نکال دیا. جو عشق علی، ولایت علی، نکال دیا اس اعلان کے ساتھ کہ کوئی بھی رخصت کرنے نہ جائے. گھر بھی چاہے ان کا اپنا گھر بھی نہیں تھا، کسی چاہنے والے نے مکان دے رکھا میں رہتے تھے. آساسا کیا تھا گھر کا بتاؤں، لیکن 7 بکریاں تھیں اور ایک مومنہ زوجہ، ایک کمسن بیٹا اور ایک بچی تھی. سارا مال دنیا میں یہ 7 بکریاں تھیں جو ان کے زندگی کا سہارا تھا. نکال دیا گیا. عام اعلان کوئی رخصت کرنے نہ جائے، اگر جائے گا حاکم کا اعلان ہے. مگر اس کے باوجود لکھا ہے کہ مولائے کائنات کو جب معلوم ہوا تو مولا علی، امام حسن، امام حسین اور اصحاب میں 1-2 صحابی یہ آئے جناب ابو ذر رخصت کرنے کے لیے. پورا خطبہ موجود ہے، نجم البلاغہ پڑھیا. مولا کائنات نے رخصت کیا ہے جناب ابو ذر کو، تو جس جملے مولا نے کہے وہ نجم البلاغہ میں ہے. آواز دے کے کہا امام نے کہ ابو ذر جس لیے تم غضبناک ہو، غصہ ہو، چونکہ اللہ کے لیے غصہ ہے، ساری امیدیں اللہ سے رکھنا کہ جو تمہیں نکال رہے ہیں ان کو اپنی دنیا کا خوف ہو چلا ہے اور تمہیں اپنے دین کا خوف ہو چلا ہے. تو دنیا کو ان پہ چھوڑ دے، دین کو لے کے چلا جا، تو آنے والا دن بتایا کون فائدے میں رہا کون نقصان میں رہا. پورا خطبہ ہے، پڑھیے مولائے کائنات کا. لکھا مولائے کائنات ہیں اور جناب ابو ذر ہیں، دائیں طرف امام حسن ہے، بائیں طرف امام حسین ہیں، اور چلے جا رہے ہیں، رخصت کرنے آئے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ایک بار مولا نے محسوس کیا کہ ابو ذر رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے. مولا نے مڑ کے دیکھا، دیکھ کہا ابو ذر کیا موت سے ڈر گئے؟ تو ابو ذر نے کہا نہیں مولا میں موت سے نہیں ڈرا ہوں. پھر رونے کا سبب کیا ہے؟ لکھا اشارہ کیا 2 چاند سی صورتوں کی طرف اور کہا مولا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اب اس کے بعد یہ 2 چاند سی صورتیں دیکھنے کو نہ ملیں گی. اب اس کے بعد حسن و حسین کی زیارت کرنے کو نہ ملے گی. امام نے سینے سے لگایا اور نبی پاک کے بوڑھے صحابی کو آپ نے رخصت کر دیا. اے ارباب یزا ابو ذر آ گئے رفضہ، جہاں زندگی کا کوئی سہارا نہیں،
اب کیا ہے، وہی 7 بکریاں ہیں، انہیں کے ذریعے زندگی آگے بڑھ رہی ہے۔ بڑی آسانی لکھ دیا گیا کہ ابو ذر بیمار تھے اس لیے مر گئے، نہیں بخدا کوئی بیماری نہیں تھی ابو ذر کو، سبب یہ ہے کہ ابو ذر کئی روز سے کھانا نہیں ملا ابو ذر بھوکے مر گئے۔ پہلے تو وہ بکریاں ایک ایک کر کے مر گئیں، ظاہر جہاں پانی نہ ہو، کوئی چارہ نہ ہوا، بکریاں کب تک زندہ رہیں گی، ایک ایک کر مر گئیں۔ اب اس کے بعد لکھتا ہے کہ مومنہ زوجہ اس کے حالت متغیر ہوئی، ابو ذر آگے بڑھے، نہ ہاتھ رکھا، نہ جانے دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ضعیفہ زوجہ مر گئی، 9 برس کا بیٹا تو وہ بھی مر گیا۔ اب کون ہے؟ ایک کمسن بیٹی ہے اور جناب ابو ذر ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک بار ابو ذر نے بیٹی کو دیکھا اور کہا کہ بیٹی مجھے ایسا لگتا تو بھوکی ہے۔ کہا نہیں بابا میں بھوکی نہیں ہوں۔ کہا بیٹے میں تمہارا باپ ہوں، مجھے پتا تو بھوکی ہے، جا رہا ہوں شاید کچھ لا سکوں۔ لیکن ابو ذر کھڑے ہوئے، چند قدم چلے، چلا نہ گیا۔ ظاہر جو بھوکا ہو، پیاسا ہو، طاقت جواب دے چکی ہو، کہاں وہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ لیکن مت چکر آیا اور زمین پر گر پڑے، اور جب گرے تو ابو ذر لیٹ گئے۔ بچی آگے بڑھی اور اس نے اپنے ہاتھوں سے ریت کو اکٹھا کیا اور تکیہ بنایا اور باپ کے سر کو رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد اپنی کوہنیوں کو زمین میں ٹیک کے بابا اگر آپ کے یہاں وفات ہو گئی تو میں غسل و کفن کا اہتمام کیسے کروں گی؟ اے میرے عزیزو، باپ و بیٹی کی محبت بڑی مثال محبت ہوتی ہے۔ اے میرے عزیز، آپ کو معلوم ہے نبیوں میں ایک نبی نے دعا مانگی، یا اللہ تو مجھے ایک بیٹی دے دے، تو اللہ نے پوچھا بیٹی کیوں مانگ رہے ہو؟ کہ اس لیے کہ بیٹیاں باپ کے جنازے کی رونق ہوتی ہے اے ارباب یادا کہ بابا اگر آپ کے یہاں وفات ہو گئی تو میں غسل و کفن کیسے کروں گی؟ تو جناب ابو ذر نے کہا بیٹی فکر نہ کرنا، میری وفات کے بعد شاہراہ پہ جانا، کھڑی ہو جانا، ایک قافلہ گزرے گا، کہنے جانے والوں میرا باپ ابو ذر مر گیا ہے، لوگ آئیں گے مجھے دفن کریں گے۔ اے ارباب یادا بچی بیٹھی رہی، ایک بار باپ نے آخری سانس لی، روح پرواز کر گئی، بچی نے منہ بہ منہ رکھ دیا، اے بابا اے بابا، کافی دیر تک روتی رہی۔ بعد میں باپ کی وصیت یاد آئی، چھوٹی بچی اٹھی، آئی شاہراہ بیٹھ گئی، قافلہ گزرے گا، کیا دیکھا قافلہ آتا ہوا نظر آیا، بچی کھڑی ہو گئی، اے جاننے والوں ارے میرا بابا مر گیا، آؤ میرے بابا کو دفن کرو۔ اے عزیزو، جناب مالک کے استر تھے جو 100 صحابیوں کے ساتھ چلے جا رہے تھے۔ ایک بار پوچھا بیٹی تیرے باپ کا نام کیا تھا؟ کہا میرے باپ کا ابو ذر تھا۔ مالک استر نے نام سنا، تڑپ گئے، اے ساتھی آؤ نبی کا محبوب صحابی مر گیا، آؤ اس نے غسل و کفن دے۔ ہاں ارباب یادا آئے لوگ، ابو ذر کو کفن پہنانے کی نوبت آئی تو مالک نے غلام سے کہا جا میرا کفن لے کے آ۔ ارے سنا نہ جائے گا، غلام آیا، مالک کفن لے کے چلا۔ ایک بار ساتھیوں نے پوچھا یہ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہا مالک نے مانگا ہے، ابو ذر کو دینا ہے۔ سارے ساتھی پلٹے، اپنا اپنا کفن لے کے آئے۔ اے مالک ابو ذر ہمارا بھی دوست تھا، ہم اپنا کفن دیں گے، ہم اپنا کفن دیں گے۔ اللہ اللہ، آج ایک صحابی کفن دینے والے سینکڑوں، کل کربلا میں ہائے نواسا کوئی کفن دینے والا نہ تھا۔ آواز گریہ بلند ہے، اللہ انہاں کو اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ارباب یادا آپ کو معلوم ہے اب مالک اسر نے ابو ذر کو دفن کر دیا۔ اب اس کے بعد آئے، بچی کے سر پہ دست شفقت پھیرا اور ابو ذر کی بیٹی کو ساتھ لے گئے۔ میں کہوں گا اے ابو ذر کی بیٹی، ارے تو بڑی خوش نصیب نکلی، ارے وطن سے دور تیرے باپ کو وفات ہوئی تو عالم غربت میں کوئی تو مل گیا نا تسلی دینے والا۔ اے عزیزو، انہیں روتی آنکھوں کے ساتھ ہمیں بتائیں ارے اب کیا کرے سکینہ؟ کیا کرے سکینہ؟ اللہ اللہ، باپ کے وفات شہادت کے بعد بڑے تماچے کھائے۔ میرے عزیزو، یہ مصائب کے ہر جملے
دل بلکتے ہیں۔ آج کے مجلس وابستہ تھی جناب قاسم سے۔ قاسم کون؟ میرے مولا حسین کے یتیم بھتیجا، مظلوم باپ کا یتیم بیٹا۔ امام حسن بہت مظلوم تھے، کائنات میں ایسا کوئی مظلوم نہ دیکھا ہوگا جس کا جنازہ گھر سے نکلنے کے بعد دوبارہ واپس آیا۔ اور جب واپس آیا تو آپ کو معلوم ہے جناب حسن نے کیا کہا؟ کہ بھیا میں نے اپنے بھیا حسن کو سفید کفن پہنایا تھا، یہ کفن سرخ کیسے ہو گیا؟ بڑی مظلومہ ہے جناب زینب۔ ایک بھائی کے جنازے پر تیر دیکھا، ایک بھائی کے جنازے کو تیر پر دیکھا۔ اے میرے عزیزو، یتیم تھے جناب قاسم، امام حسین بڑی محبت کرتے تھے۔ لکھا ہے کہ غذا کا خیال، لباس کا خیال، گرمی کا زمانہ ہے اور جناب قاسم کے جس پر موٹا لباس ہے، ایک باپ بلایا قریب اور کہا بیٹا یہ گرمی کا زمانہ ہے، یہ موٹا کرتا کیسا؟ آپ بازار خود گئے اور ایک لطیف و باریک کرتا لے کر آئے، میرے لال یہ پہنو۔ بڑی محبت تھی۔ یہ تو ہر چچا اپنے بھتیجے محبت کرتا ہے، مگر کیا محبت تھی ماں کو، اتنی محبت تھی جناب قاسم سے کہ ایک دن جناب قاسم اپنے ماں سے کہا ماں میرا چچا مجھے بہت چاہتا ہے۔ کہا بیٹا چچا بہت چاہتے ہیں۔ سنیں قاسم نے کیا کہا؟ قاسم کہتا ماں جب میرا چچا اتنا چاہتا ہے تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ جب چچا اتنا چاہتے ہیں تو اگر میرا بابا ہوتا کتنا چاہتا۔ اے ماں مجھے تو بابا کا چہرہ بھی یاد نہیں ہے۔ بڑی محبت۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک لمحہ وہ بھی آیا شب عاشور کہ جناب عباس اور جناب علی اکبر میں بات ہو رہی تھی۔ جناب علی اکبر نے کہا چچا کہ جب ہنگامے کارزار گرم ہوگا تو سب سے پہلے مقتل ہم جائیں گے۔ جناب عباس نے کہا نہیں بیٹا علی اکبر تم نہیں جاؤ گے، سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ کہا نہیں چچا آپ نہیں جائیں گے، میں جاؤں گا۔ کہا نہیں بیٹا، جناب علی اکبر نے کہا چچا آپ نے استاد ہیں، آپ نے جنگ سکھایا، میں جاؤں گا، میں لڑوں گا، آپ دیکھیے گا۔ جناب عباس نے کہا بیٹا علی اکبر اگر تم جاؤ گے تو آقا کے نور نظر چلی جائے گی۔ جناب علی اکبر نے کہا چچا اگر آپ جائیں گے تو بابا کمر ٹوٹ جائے، بابا کمر ٹوٹ جائے گی۔ یہ چچا بھتیجے میں بات ہو رہی تھی، تاریخ ایک پردہ خیمے کو اٹھا، ایک بچہ برآمد ہوا، کہتا یہ بھیا اکبر نہ آپ جائیں گے، اے چچا نہ آپ جائیں گے، اے بھیا اکبر آپ جائیں گے چچا کے نور نظر چلی جائے گی، چچا آپ جائیں گے تو چچا کمر ٹوٹ جائے گی۔ ارے میں چونکہ یتیم ہو میرے جانے کی کچھ نہ ہوگا، لہذا سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ قاسم جملے ادا کیے، ایک خیمے پردہ اٹھا، حسین برآمد ہوئے۔ اے میرا قاسم ارے تم نے کیا کہہ دیا؟ اے میرے لال قاسم تجھے میں علی اکبر زیادہ چاہتا ہوں۔ اور باب یادا آپ کو معلوم ہے کہ جناب قاسم کم سن تھے، لکھا عمر 13 برس کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جناب قاسم یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کم سنی کی وجہ سے مجھے مقتل میں جانے کی اجازت نہ ملے۔ ایک منظر وہ بھی آئے، قاسم نے پوچھا چچا کیا میرا نام حضرت شہادت میں ہے؟ تو امام نے کہا بیٹا تو رہا، ہاتھ یہ ہے کہ تیرے بھیا اصغر کا بھی نام ہے۔ اصغر کا نام سنا قاسم تڑپ گئے، اے چچا ارے کیا آدھا خیموں میں آ جائیں گے؟ کہا نہیں بیٹا، تو امام نے شہادت بیان کی تو کہہ تو دیا ہاں ہے، مگر آپ جب جناب قاسم آئے اجازت لینے کے لیے تو امام نے کہا قاسم بیٹا تمہیں اجازت نہیں ملے گی۔ یہ عزیزو انداز تو ہر ایک کا عجیب تھا اجازت لینے کا، مگر جناب قاسم نے لکھا کہ جب آئے تو چچا کے ہاتھوں کو پکڑ کے بوسہ دینے لگے۔ کہا چچا اجازت دیجیے، کہا نہیں میرے لال تمہیں اجازت نہیں ملے گی۔ جب اجازت نہ ملی تو لکھا ہے خیمے کے سامنے قاسم آ کے بیٹھ گئے اور یہ سوچ رہے چچا اجازت کیسے لی جائے۔ عزیزو ویسی میں اپنا رونے کی آواز بلند ہوئی، قاسم رو دیے۔
تو جناب ام فروا نے کہا بیٹا قاسم روتے کیوں ہو؟ کہا اماں جب آپ کے پاس آتا ہوں تو آپ کہتے ہیں بیٹا مقتل نہیں ہے، اور جب چچا کے پاس جاتا ہوں چچا اجازت نہیں دیتے، بتائیے رونا تو کیا کروں؟ ارے چچا اجازت نہیں دیتے۔ بس سرباب یادا جناب ام فروا نے سفید چادر اوڑھی اور باہر آئیں اور قاسم کے ہاتھوں پکڑا لے کے اس خیمے میں آئی جہاں امام بیٹھے تھے۔ ایک بار کہتی ہے اے رسول پاک کی شریعت کے وارث حسین، ارے کیا آپ کے نانا کی شریعت میں بیوہ کی قربانی قبول نہیں ہے؟ یہ جملے کہا امام کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، نہیں بھاوے۔ اور باب یادا بس چند فقرے سنیے۔ ایک منزل وہ بھی آئی جب جناب قاسم کو یاد آیا کہ میرے بابا نے تعویذ باندھا تھا، اب جب تعویذ کھولا تو اس میں جو بات لکھی تھی خوش ہو گئے، آئے رکھ دیا چچا کے سامنے، چچا اب آپ اجازت دے ہی دیں گے؟ میرا کیا مل گیا؟ ایک بار جب بھائی نے بھائی کی تحریر دیکھی، ایک قاسم کو گلے سے لگایا، جاؤ میرا لال۔ ہاں اور باب یادا جناب قاسم کو دیکھیے 4 شہید ایسے ہیں کربلا میں کہ جن کی شہادت میں رام بہت روئے ہیں۔ ان میں ایک شہید کا نام قاسم ہے، بڑی دردناک شہادت ہے، کم سن تھے، ذرا نہیں تھا، جس پر یہی وجہ ہے کہ قاسم کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ میرے عزیزو جب قاسم گھوڑے سے گرے تو آواز دی چچا میری مدد کو آؤ۔ امام جب چلے نا بڑی تیزی کے ساتھ چلے، جب فوج آدھا کا حسین کو آتے ہوئے تو لکھا ادھر گھوڑے ادھر گھوڑے ادھر، ہاں قاسم لاشا پامال ہو گیا۔ اور جب امام پہنچے تو امام نے کہا اے بیٹا قاسم تیرا چچا بڑا شرمندہ تو بلاتا رہا۔ اور باب یادا یہاں تک کہ امام نے زمین کربلا اپنے رضا کو پھیلایا اور قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، بس مسائل تمام ہوا اور اس کے بعد اسے اٹھایا لے کے جب چلے اور خیمے کے پاس پہنچے تو جناب ام فروا نے کہا اے مولا کا میرے بیٹے کی لاش نہیں ملی۔ امام آگے بڑھے، ارے خیمے میں لاش کو رکھ دیا، ساری بیویاں آئی، ام فروا واہ قاسمہ بس ارباب یادا آخری فقرہ۔ امام نے لاش قاسم کو اٹھایا لے کے وہاں آئے جہاں اکبر کی لاش رکھی تھی، اللہ اللہ پہلو میں لا کے لاش کو رکھ دیا، ایک ہاتھ رکھا قاسم کے لاش پر، ایک رکھا اکبر کے لاش پر، آسمان جانے دیکھا، آواز دی واہ غربتا واہ مظلومہ، ایک پروردگار اس قربانی قبول کر لے، ہائے میرا قاسم مارا گیا، ہائے میرا اکبر مارا گیا، واہ حسینہ واہ مظلومہ، سالم الذین ظلموا ایام قلبون لعنت القوم الظالمین تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللہم انی اسألک باسمک العظیم 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 اجل کرم، یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد ہمارے عبادت قبول فرما، ہم سب کو ہمارے صالح کو توفیق رکھنا، یا اللہ جو پریشان ہے ان کے پریشان کو دور فرما، معبود مریضوں کو شفا علیہ فرما، یا اللہ مخلوق قضا فرما، معبود ہمارے امام کو ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و شمار فرما، تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین یا حسین۔ شادی کی خوشی